بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآلہ وإطرته الطاہرین. الحمدللہ آپ میں سے اکثر لوگوں کی زندگی بھر کی سب سے بڑی تمنا پوری ہونے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ حج تربیتی نشست کے حوالے سے ہم لوگ پہلے ہی کچھ تاخیر کر گئے، میں براہ راست مسائل حج کا بیان شروع کر رہا ہوں. کاروان ابو ذر اور کاروان خضر کے حجاج کے لیے تربیتی نشست مسائل کی حد تک تو ایک جیسی ہے، لیکن انتظامی اعلانات دونوں کاروانوں کے الگ الگ ہوں گے. تربیتی نشست کے دوران بھی ہو سکتا ہے کسی وقت جلدی کی وجہ سے میں صرف کاروان ابو ذر کا نام لوں، لیکن بہرحال یہ تربیتی نشست دونوں کاروانوں کی مشترکہ تربیتی نشست ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وقت کو بچانے کے لیے ہم کسی قسم کی تمہید میں نہیں جا رہے ہیں، صرف ایک ابتدائی اور بنیادی مسئلہ سمجھانا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے لے کر چہاردہ معصومین کی روایات تک حج کرنے کی جو فضیلت، جو تاکید اور حج کرنے کا جو ثواب بتایا گیا وہ اپنی جگہ، حج کر کے واپس آنے والے کو 70 سے زیادہ خوشخبریاں امام نے دی. 70 تو میں نے وہ عدد بتایا جس میں امام نے ایک ایک کر کے حج کے فائدے گنوائے، اور یہ کہہ کر کہ واپس حج سے واپس آنا تو خود دیکھنا کہ اللہ کس طرح سے تمہیں یہ فائدے عطا کر رہا. اس کے علاوہ ایک حدیث میں 70,000 برکتوں کا ذکر ہے، لیکن وہ ایک ایک کر کے پورے 70,000 امام نے نہیں گنوائے. جو 70 فائدے امام نے نام لے کر الگ الگ گنوائے، ان میں ہمارے اور آپ کے آج کی دنیا کے تقریباً سارے مسئلے آ جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب حاجیوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی
آپ اپنے والدین سے پوچھیں جنہوں نے 30 سال پہلے حج کیا یا 35 سال پہلے، تو اسی شہر کراچی سے 12 آدمی، 14 آدمی، 16 آدمی، اس سے زیادہ نہیں جاتے تھے۔ آج جب تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی اور ماشاءاللہ 2 حج، 3 حج، 4 حج، 5 حج، 6 حج کرنے والے بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وہ برکتیں، وہ فائدے زندگی میں نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو پیغمبر اسلام کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے جو ویسے ہی امام زمانہ کے ظہور کی نشانیوں میں علماء بیان کیا کرتے ہیں، لیکن یہ نشانی جو مجلسوں میں بہت کثرت کے ساتھ آتی، سب سے زیادہ یہ نشانی سننے کی ضرورت حج کرنے والوں کو۔ جب اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، یہ روایت انشاءاللہ زندگی رہی تو شہر مدینہ میں بھی آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ آج تفصیل کا موقع تو ہے نہیں، تقریر نہیں ہو رہی ہے، مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن مختصر سے حج کی تعداد، حاجیوں کی تعداد بڑھنے کے باوجود حج کی برکتیں اور فائدے حاصل نہ ہونے کی اہم ترین وجہ وہ حدیث ہے کہ آخری زمانے میں حج پر جانے والے بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان میں حاجی کوئی نہیں ہوگا۔ پیسے والے صرف سیر و تفریح کے لیے حج پہ جایا کریں۔ کون سوچ سکتا کہ 11 ستمبر کے واقعے سے پہلے یورپ اور امریکہ کثرت میں جانے والے اب مجبور ہو کے حج پہ آ رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیں، پیغمبر نے فرمایا کہ آخری زمانے میں پیسے والے صرف گھومنے پھرنے کے لیے حج پہ آیا کریں، مڈل کلاس لوگ تجارت کی مقصد سے حج پہ آئیں، غریب لوگ ریاکاری کی نیت سے حج پہ آئیں، تو بچا کون؟ یا حج پہ اس لیے آدمی جا رہا ہے کہ دنیا کے باقی جگہوں پہ جانا مشکل ہو گیا ہے، تو گھومنے پھرنے کے لیے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو لے کے مکے چلے جا، یا اس لیے جا رہا ہے کہ اس حج کے ذریعے سے تجارت کرنا چاہتا، یا اس لیے جا رہا ہے کہ اب معاشرے کو اپنے تقوی اور پرہیزگاری اور حاجی صاحب ہونے کا روب جما کے ریاکاری کرنا ہے۔ اور یہ پتہ کیسے چلے کہ ان نیتوں سے حج پہ جانے والا کون ہے اور خاص اللہ کے لیے حج پہ کون جا رہا؟ وہ بہت ہی آسان پہچان، جو حج پہ جانے سے پہلے اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں تو اس طریقے سے جاؤں جس طرح اللہ نے بلایا، وہ جا رہا ہے اللہ کے لیے، اور جسے اس کی کوئی فکر نہیں، بس حج کر کے آ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے حج کیا، چاہے احرام صحیح باندھا ہو کہ غلط، چاہے طواف صحیح کیا ہو کہ غلط، چاہے واجبات حج میں مسائل کا خیال کیا ہو کہ نہ کیا ہو، اللہ کے لیے جا ہی نہیں رہے تھے کہ ان باریکیوں کا خیال کیا جائے۔ اور اگر آدمی صرف اور صرف اللہ کے لیے حج پہ جا رہا تو ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کا کیا طریقہ کار اللہ نے بتایا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ حج کے مسائل اتنے ہیں کہ اگر 70 سال تک میں بیان کرتا رہوں تو مسائل حج مکمل نہیں ہوں۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ آج سے 20 سال پہلے لوگ جتنی احتیاط کے ساتھ حج کرتے تھے آج اتنی ہی بے احتیاطی کے ساتھ حج کر رہے ہیں۔ ہر سال بہت 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 اگر میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہوئے کہوں تو کم سے کم 40% کے حج غلط ہوتے ہیں، اور وہ اتنے خوش واپس آتے ہیں کہ اتنا خوش تو وہ بھی نہیں آ رہا جو اپنا حج صحیح کر کے آ رہا۔ کاروان ابو ذر اور کاروان خضر، ان دونوں میں جو لوگ شامل ہو چکے ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ آسان حج کے نام سے کوئی چیز
نہ اسلام میں ہے اور نہ ان دو کاروانوں میں ہے۔ اگر آپ آج سے لے کے آخری دن تک جو مکے میں ہوگا یہ کہیں گے کہ مولانا یہ مشکل باتیں نہ بتائیے، کوئی آسان طریقہ بتا دیجیے، تو وہ نہ میرے پاس ہے نہ کاروان کی انتظامیہ کے پاس۔ آپ جب اس کاروان میں شامل ہوئے تو یہ ہماری اور کاروان ابو ذر اور خضر کی انتظامیہ کی ذمہ داری بنی کہ جتنا ایک انسان کی استطاعت میں ہے اتنا آپ کو حج صحیح کرایا جائے۔ چنانچہ ابتدائی 3 تقاریر یہاں پر، ایک آج، ایک کل اور ایک پرسوں آخری، اور مکے کے قیام کی بھی شروع کی 3 یا 4 تقاریر۔ اس میں آپ اس کثرت کے ساتھ مسئلے سنیں کہ ہو سکتا کہ آپ میں سے بعض لوگ کہہ دیں کہ اس کاروان میں آ کر تو ہم مصیبت میں پھنس گئے، لیکن اب تو آپ پھنس ہی گئے، لیکن آپ کی وجہ سے ہم لوگ کیوں مصیبت میں پھنسے؟ حج مسائل کے اعتبار سے اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ کے سامنے جو مجمع ہے اس کو یہ بات تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ مسائل سے شوق رکھنے والا مجمع لگ رہا کہ وضو اور غسل اور نماز اور روزے کے مسائل میں غلطیاں ہو جائیں، اگرچہ وہاں بھی یہ ہے کہ کیوں ہو جائیں، لیکن اگر ہو جائیں تو اس کے انسانی زندگی پر ظاہری اثرات اتنے نہیں پڑتے ہیں جتنے حج کے ہوتے ہیں۔ حج کی غلطیاں ساری زندگی کے لیے ازدواجی تعلقات ختم کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ حج کی غلطیاں ساری زندگی انسان کے لیے سلے ہوئے کپڑے کو حرام کر سکتی ہیں، ساری زندگی۔ حج کی غلطیاں ساری زندگی انسان کے لیے خوشبو کا استعمال حرام کر سکتی ہیں۔ تو اس میں ذرا احتیاط کی ضرورت، اور یہ خیال رکھیے گا کہ جب مولائے متقیان کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا کہ مولا حج کتنی مشکل عبادت ہے، تو امام نے فرمایا کہ افضل الاعمال احمدها، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ اس کا کتنا اجر و ثواب تمہیں دے رہا، اور جتنا زیادہ زحمت ہوگی اتنا ہی تمہارا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ آئیے وہ 3 ابتدائی باتیں آپ کے سامنے دوہرا کر براہ راست مسائل حج شروع کروں۔ وہ 3 ابتدائی باتیں ایسی جن کا تعلق خالی حج سے نہیں، آپ کی زندگی کے عام مسائل سے بھی ہے، مگر حج میں ان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، حج کرنے والا آدمی اس کے لیے لازم کہ وہ اپنی نماز اور اپنی طہارت کو جتنا اس کے بس میں ہے صحیح تر بنائے۔ جن مومنین اور مومنات کو یہ یقین کامل ہے کہ ان کا وضو اور غسل بالکل صحیح اور وہ بالکل صحیح نماز پڑھتے ہیں، ان کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن جن کے دل ذرا سا بھی یہ احتمال ہے کہ شاید ان کے وضو میں، ان کے غسل میں یا ان کی نماز میں کوئی غلطی، تو کاروان ابو ذر کے پاس ابھی 8-9 دن اس کے اندر اپنی ان عبادتوں کو درست کر دیں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اب حج کے خود اپنے مسئلے اتنے زیادہ، یہ جو 3 تربیتی نشستیں ہونے والی اس میں یہ مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ آدھے مسئلے آپ کو کراچی میں بتائے جا رہے ہیں جن کی مکہ پہنچتے ہی آپ کو فوری ضرورت ہے، اور باقی آدھے مسئلے آپ کو مکے میں بتائے جائیں گے۔ جیسے جیسے حج کے مرحلے آگے بڑھیں گے ویسے ویسے اس کے مسئلے آئیں گے، لیکن خلاصہ یہ کہ جو فوری ضرورت والے مسئلے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ کہ 3 نشستوں میں بڑی مشکل سے پورے ہوں گے۔ تو اب ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں کہ حج سے ہٹ کر نماز کے سارے مسئلے بتائے جائیں، طہارت یعنی وضو اور غسل کے سارے مسئلے بتائے جائیں، اور
تقلید اور خمس کے حوالے سے ایک دو باتیں ابھی آنے والی، اس کے سارے مسئلے بتائے جائیں۔ یہ ہر شخص اپنے اپنے علاقے کے امام جماعت یا اپنے محلے کے علماء سے دریافت کرے کہ اس میں کوئی بہت بڑی غلطی ہوگی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ مکے میں ہو جائے گا، لیکن حج کی تربیتی نشست سے ہٹ کر الگ سے بھی آپ اپنے جاننے والے علماء سے وہ مسائل دریافت کیجیے جس کا خاص حج سے تعلق نہیں، وہ ایسے علماء بھی آپ کو بتا سکتے ہیں جو کبھی حج پر نہیں گئے۔ لیکن خواتین کے لیے اس کے اندر مزید میری طرف سے ایک نصیحت کا اضافہ ہے، گرچہ اصل میں یہ مسئلہ جو میری نصیحت ہے یہ پرسوں کی تربیتی نشست کے بعد زیادہ سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر آپ نے آلریڈی مسائل فقہ کی کلاس لینا شروع کر لی ہے تو اس میں یہ شامل ہو جائے۔ مردوں کو تو وضو، غسل اور نماز، غسل کی غلطی اور وضو کی غلطی ایسی غلطیاں کہ اگر آپ کو مسئلہ پتہ نہیں تھا، لا علمی میں بھی آپ غلطی کر گئے، تب بھی آپ کا حج باطل ہو سکتا۔ لیکن پھر میں بتا دوں کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ اپنے ذہن پہ سوار کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے یہ عبادتیں درست ہیں تو چھوڑ دیجیے۔ خواتین کے لیے مسئلہ یہ کہ سفر حج ایک نیا سفر، پوری زندگی کا روٹین چینج ہو جاتا ہے، سونے جاگنے کے اوقات، کھانے پینے کے اوقات، آرام کرنے اور کام کرنے کے اوقات، جس کی وجہ سے اثرات مردوں پہ بھی آتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے مسئلہ ان کے پیریڈز کے حوالے سے بن جاتا ہے۔ اور پیریڈز اور ایک لفظ ہے اسلام میں استحاضہ، یہ دو اتنے زیادہ نئے مسئلے وہاں پہ بن جاتے ہیں کہ اکثر خواتین اس وقت جب ان کے سر پہ مسئلہ آ جائے نہ مسئلہ سمجھ پاتی ہیں، نہ اتنا وقت کسی کے پاس ہوتا ہے کہ ان کو وہ مسئلہ وہاں پہ سمجھا دے۔ تو خواتین گھر کے اس مسئلے کی اصل ترتیب تیسری اور آخری نشست میں جب ہم طواف کا طریقہ بتا رہے ہوں گے تب آئے گی، لیکن پھر بھی ایک جملے کی نصیحت کہ پیریڈز اور استحاضہ کا فرق اور اس کے حوالے سے عورت کی شرعی ذمہ داری۔ اچھا اب آئیے نماز کے حوالے سے بہت مختصر میں نے بات کی ہے، آگے جب نماز طواف کا مسئلہ آئے گا وہاں پہ اس کی اہمیت پھر آپ کے سامنے آئے گی۔ اسی کے برابر یہ دو اہم مسئلے ہیں، ان میں سے ایک ہے تقلید اور ایک ہے خمس۔ خمس کا مسئلہ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس کی تشریح میں چلے گئے تو آج کی ساری تربیتی نشست اسی ایک مسئلے میں صرف ہو جائے گی، اور یہ خمس کا مسئلہ وہ ہے جو عام زندگی میں بھی آپ کو پیش آتا ہے، اس لیے آپ اسے الگ سے بھی سمجھتے اور جانتے ہیں۔ صرف بطور یاد دہانی یہ مسئلہ بتایا جا رہا کہ ہمارے معاشرے میں آدھا مسئلہ لوگوں کو معلوم کہ اگر قرضہ ہو تو حج پہ نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ آدھا مسئلہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ عام آدمی کے قرضے کی جب یہ اہمیت ہے تو شہزادی کونین اور معصوم امام کا قرضہ اگر آپ کی گردن پہ تو آپ کا حج کیسے صحیح رہے گا؟ خمس اس قرضے کا نام، اگر آپ نے خمس ادا کر دیا تو ٹھیک، خمس ادا نہیں کیا تو گویا آپ حج پر اس طرح سے جا رہے ہیں کہ شہزادی اور معصومین کا قرضہ اپنی گردن پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب خمس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، موقع ملا تو آخری تربیتی نشست کے آخر میں اس کو بیان کروں گا، اور موقع نہ ملا تو ایک مختصر سی مسائل حج کی کتاب
کاروان ابوذر اور کاروان خضر آپ کو دے، اس میں 1.5 صفحے کا خمس کا بیان ہے، کم از کم اس کو پڑھ لیجیے گا۔ اور اب آئیے سارے مسائل حج کا بیان ایک مسئلے پہ جا کے ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ ہے تقلید کا مسئلہ۔ بہت ہی مختصر، تقلید کے بغیر عام زندگی کا بھی کوئی عمل صحیح نہیں۔ وجہ یہ کہ حج جیسی اہم عبادت، حج کرنے والے ہر مرد اور ہر عورت، اس کی ذمہ داری ہے کہ حج پر جانے سے پہلے تقلید کر لے، اور صحیح تقلید۔ گرچہ یہ خالی حاجی کی ذمہ داری نہیں، مصلی پر جانے سے پہلے ہر نمازی کی یہی ذمہ داری ہے، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہر واجب اور سنت غسل کرنے والے کی یہ ذمہ داری ہے، واش بیسن پر جانے سے پہلے ہر وضو کرنے والے کی یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن حج، جس کی تفصیل کے 2-3 گھنٹے بھی ناکافی ہیں، اس کے اہم مسئلے کاروان ابوذر اور کاروان خضر کی طرف سے جو کتاب آپ کو ملے گی اس میں موجود ہے۔ لیکن خمس اور نماز اور پیریڈز کے مسئلوں کو 2-3 دن ٹالا جا سکتا ہے، تقلید نہیں۔ تو کیا ابھی جو مسائل شروع ہو رہے ہیں، جہاں یہ مسائل شروع پہلے ہی مسئلے سے تقلید کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو تقلید میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ سے یہ کہیں کہ کتاب پڑھ لیجیے گا، یا اپنے مقامی مسجد کے امام سے پوچھ لیجیے گا۔ اس لیے 5 سے 7 منٹ تقلید کے مسئلے کو مجھے چھیڑنا ہی پڑ رہا۔ تقلید بحث اور ڈیبیٹ کے انداز میں تو اس سے بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جو ان 2 کاروان میں شامل ہو گیا اس کے لیے کوئی بحث اور ڈیبیٹ نہیں۔ مختصر سی بات کہ ہر مرد اور عورت پر واجب ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، ان کو ہم کہتے ہیں مجتہد عالم، یا کبھی شارٹ کر کے کہتے ہیں عالم۔ عالم بہت سارے ہو سکتے ہیں، عالم ایک ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کی تقلید کریں، یعنی دل میں یہ خیال لائیں کہ میں اپنے سارے اعمال ان کے فتوے کے مطابق کروں۔ یہ تو مسئلہ ان کے لیے ہے جو تقلید نہیں کرتے، اور اس مجمع میں ایسا کوئی نہیں۔ آپ میں سے ہر ایک تقلید کرتا، اس لیے تقلید کرنے والوں کو صرف 2 مسئلے بتا کر میں حج کی بات شروع کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ وہ تقلید کرنے والے جو آج کے مجتہد سے پہلے کسی اور کی بھی تقلید کر چکے ہیں، اور میں اور واضح کر دوں، آغا خوئی یا آغا خمینی کی تقلید کر چکے ہیں، تو اگر آج، اب دیکھیے بات سے بات ایسی نکل رہی ہے کہ میں خود پریشان ہو رہا ہوں کہ اگر وضاحت نہ کروں تو بات مبہم رہ جائے گی، ذرا وضاحت میں چلا گیا تو کہیں آج کی پوری کلاس تقلید کے کلاس نہ بن جائے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ پہلے کسی مجتہد کی تقلید کر چکے ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ اپنی مرضی سے ان کی تقلید پر باقی نہیں رہ سکتے۔ جیسے ہی مجتہد کا انتقال ہو، آپ کو لازم کہ زندہ مجتہد میں سے جس کا علم سب سے زیادہ ان کی تقلید کریں، عالم۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بھائی میں آغا خوئی کی تقلید میں تھا، ان پہ باقی۔ آپ کو یہ حق اور اختیار ہی نہیں، پہلے آپ کو لامحالہ زندہ مجتہد کی تقلید کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ان کی کتاب دیکھیے، اگر وہ مرنے والے کی تقلید پر باقی رہنے کی اجازت دیتے ہیں تو باقی رہیے، اور وہ بھی جیسی وہ اجازت دیتے ہیں اتنا آپ کو باقی رہنا۔ تو وہ تمام افراد
جنہوں نے ابھی ابھی آج کے مراجع سے تقلید شروع کی، یعنی آغا سیستانی یا آغا خامنہئی کی تقلید میں، ان کی پہلی تقلید یہی، ان کا مسئلہ تو آسان ہے کہ وہ اپنا سارا حج ان کے فتوے سے کریں، لیکن جو پہلے کسی مرجع کی تقلید کر چکے اور ان مرجع کا انتقال ہو گئے، مشہور نام آغا خمینی اور آغا خوئی کے، تو پہلے تو ان کو ایک زندہ کی تقلید میں آنا ہے اور پھر یہ زندہ مرحوم کے بارے میں جو رائے دے اس کے مطابق عمل کرنا۔ اچھا اب سن لیجیے زندہ میں آغا سیستانی کیا کہتے ہیں، یعنی اب جو مسئلہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی آغا سیستانی کی تقلید میں ہے لیکن اس سے پہلے کسی اور مرجع کی تقلید میں رہ چکے ہیں جن کا انتقال ہو گیا، کوئی بھی ہو۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر مرنے والے مجتہد کا علم زیادہ تھا تو آپ تقلید میں میری عمل آپ کو مرحوم کے مسئلے پر کرنا واجب ہے، نئے مسئلوں میں بھی اور پرانے مسئلوں میں بھی۔ یہ جو ایک معاشرے میں مشہور ہو گیا کہ پرانے مسئلے میں پرانے مرجع پہ باقی رہو، نئے میں نئے کی طرف آؤ، یہ غلط، کم از کم آغا سیستانی کے فتوے میں غلط۔ تو آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے وہ افراد جو ان سے پہلے کسی بھی مرجع کی تقلید میں رہ چکے ہیں، آغا سیستانی کہتے ہیں اگر ان کا علم زیادہ تھا تو واجب ہے ابھی بھی انہی کی تقلید پر باقی رہنا، میری اجازت ہے۔ یعنی پرانے مسئلے میں تو عمل کریں گے ہی، نئے بھی جو مسئلے پیش آ جائیں اس میں مرحوم ہی پہ عمل کرنا اب واجب ہے۔ اچھا ایک سوال یہاں پہ پیش آتا، وہ ایک بار نہیں بار بار آغا سیستانی سے پوچھا گیا اور اس کا ایک ہی جواب انہوں نے ہمیشہ دیا۔ سوال یہ پیش آتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا پتا کہ مرحوم کا علم زیادہ تھا یا زندہ کا، اور پھر اس لیے کہ آغا سیستانی کو مرجع بنے ہوئے 15 سال ہو گئے، اب 15 سال میں تو علم بڑھ جاتا، تو ہم کیا کریں؟ آغا سیستانی کا بہت مختصر جواب کہ اگر آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کس مرجع کا علم زیادہ، تو مرحوم ہی کے علم کو زیادہ سمجھ کے اس پہ باقی رہنا واجب۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ مسئلہ سارے حاجیوں کا نہیں، یہ صرف ان کا ہے جو آغا سیستانی یا آغا خامنہئی کی تقلید میں آنے سے پہلے کسی اور مرجع کی تقلید کر چکے ہیں، تو ان کو پورا حج اپنے اسی مرجع کے فتوے کے مطابق کرنا ہے۔ البتہ وہ لوگ جو آغا خامنہئی کی تقلید میں ہیں اور پہلے کسی کی تقلید کر چکے ہیں، آغا خامنہئی کا وہی نظریہ ہے جو عوام میں مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پرانے مرجع کے مسائل پر بھی باقی رہ سکتے ہیں اور چاہے تو وہ نئے مرجع پہ آ جائیں، یعنی آغا خامنہئی پرانے مرجع پہ باقی رہنے کو واجب نہیں سمجھتے، آپ کو چوائس دیتے ہیں۔ البتہ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں نئے پہ آ گئے تو واپس پرانے پہ نہیں جا سکتے، یعنی آسان مسئلہ آغا خامنہئی کی تقلید میں اگر آپ ہیں تو آپ کی مرضی ہے، چاہے اپنا حج مرحوم مرجع کے حساب سے کریں، چاہے اپنا حج آغا خامنہئی کے حساب سے کریں، بلکہ پورا حج کیوں، حج میں بھی جو جو مسئلے مرحوم مرجع کے آپ کو آسان لگے اس میں اس پہ باقی رہیے، اور جو آغا خامنہئی کے آسان لگے اس میں ان پہ آ جائیے۔ لیکن آغا سیستانی کا مسئلہ پھر اس لیے دوہرا کہ ایک تو اکثریت ہمارے قافلے میں ان کی تقلید میں، اور دوسرے ان کا مسئلہ نیا ہے تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں ایک مرتبہ میں نہیں آتا کہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ پہلے کسی مرجع کی تقلید رہ چکے ہیں تو پورا حج انہی کے حساب سے کرنا ہے، کیونکہ
مسائل حج شروع ہوتے ہی آپ کو بار بار یہ جملہ سننے کو ملے گا کہ آقا خود یہ کہتے ہیں، آقا خمینی یہ کہتے ہیں، آقا سیستانی یہ کہتے ہیں. تو اچھی طرح سے یہ مسئلہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آقا خامنائی کی تقلید کرنے والے وہ جس مسئلے میں چاہیں مرحوم پہ باقی رہیں، جس میں چاہیں زندہ پہ آ جائیں. یعنی وہ دو تقلیدیں کرتے ہوئے اپنا حج کر سکتے ہیں. دو سے مطلب ایک مرحوم کی اور ایک زندہ کی. اور آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے جو بالکل نئے ہیں تقلید میں، وہ سارا حج ان کے حساب سے کریں گے. جو پہلے کوئی تقلید کر چکے ہیں وہ پورا حج قرانے کے حساب سے کریں گے. ایک آدھ مرتبہ سننے سے مسئلہ واضح نہیں ہوگا، غور کیجیے گا. وقتاً فوقتاً میں اشارے بھی کرتا رہوں گا. اب آئیے تقلید سے متعلقہ ایک دوسرا اہم مسئلہ، اور بس پھر یہ بحث مکمل، کیونکہ تقلید خود ضرورت سے زیادہ ہمارا وقت لے گئے. دوسرا مسئلہ، جب آپ کسی مرجع کی تقلید میں ہیں اور آپ کو حج ان کے حساب سے کرنا، تو ان کے ہر مسئلے پہ آپ کو عمل کرنا ہے، چاہے آسان لگے چاہے مشکل. یہ طریقہ کار بالکل غلط کہ جب چاہے ایک مرجع کے فتوے پہ عمل کیا، جب چاہے دوسرے. صرف آقا خامنائی کا جو مرحوم مرجع کا مسئلہ ہے اس کی بات الگ. باقی آپ کو ہر جگہ اپنے مرجع کے فتوے پہ چلنا ہے. لیکن اگر کسی مسئلے میں، اور یہ بہت توجہ سے سنیے گا، ابھی تو یہ مسئلہ اتنا آپ کے لیے ضروری نہیں، لیکن مکے میں پہنچ کے اس مسئلے کی ضرورت آپ کو قدم قدم پہ پڑے گی. کیا مسئلہ؟ وہ یہ ہے کہ کبھی آپ کا مجتہد کسی مسئلے میں ایک ٹرم، ایک لفظ استعمال کرتا ہے، احتیاط واجب. جب کسی مسئلے میں آپ کا مجتہد احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرے، اس میں آپ کو ایک چیز کا اختیار، چاہے اپنے مرجع کی یہ بات مانے اور چاہے تو خالی اس ایک مسئلے جس میں احتیاط واجب کا لفظ آیا، چاہے اس مسئلے میں آپ اپنے مرجع کی بات مانیں اور چاہے اپنے مرجع کے بعد جو علم میں دوسرے نمبر پر ہے. ہمارے مرجع کا علمی اعتبار سے نام ہوتا ہے عالم، اور جو ان کے بعد ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے فل عالم. تو خلاصہ یہ بنا کہ ہر مسئلے میں آپ کو عالم کی بات ماننا، لیکن جہاں پہ عالم خود احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرے، وہاں پہ آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ اپنے مجتہد کی بات مانیں، چاہے فل عالم جو دوسرے نمبر کا مرجع اس کی بات مانیں. مکہ پہنچتے ہی دوسرے دن آپ کو شوق ہوگا کہ اب ہم مرحوم والدین کے لیے عمرہ کریں، اور جہاں آپ کے دل میں یہ خیال آیا وہاں پہ آپ کو احتیاط واجب کا مسئلہ اور فل عالم کی ضرورت پڑی. اور وہاں سے لے کے حج مکمل ہونے تک میں ایک چھوٹا سا اشارہ آج کر رہا ہوں، زندہ رہا تو اس کی وضاحت آج سے ٹھیک 1 مہینے اور 5 دن کے بعد مکے میں کروں گا. اور وہ یہ کہ حج میں آغا سیستانی کا ایک ایسا مسئلہ کہ جس کو اگر ذہن میں رکھیں تو 99% شیعہ لوگ حج کر ہی نہیں سکتے، 99%. لیکن اس میں آغا سیستانی نے احتیاط واجب لگائی، اور بلکہ کہا بھی کہ بھائی میرا نظریہ یہی، لیکن میں نے احتیاط واجب لگائی ہے، اس میں دوسرے کی بات مان لو تاکہ تمہارے لیے حج آسان ہو سکے. انشاءاللہ آج سے 30-32 دن کے بعد، 35 دن کے بعد یہ والا مسئلہ مکے میں آئے گا. لیکن یہ خاص مسئلے کے علاوہ بھی لفظ احتیاط واجب
پورے سفر حج میں اتنی بار آئے گا کہ اگر آج آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آیا ہے تو آگے چل کے آپ کو یاد اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا. ابھی احرام کا مسئلہ شروع ہونے جا رہا, اسی میں آپ اس لفظ کو 3-4 بار سنیں. اس کو یہاں پہ روک دیجئے. خلاصہ یہ بنا, جو لوگ آغاز سیستانی یا آغاز خامنہ یا کسی اور مرجع تقلید میں انہی مرجع سے تقلید شروع کر رہے ہیں, اس سے پہلے کوئی تقلید نہیں کی, وہ جب ان کے مرجع کا فتویٰ آتا جائے اس پہ عمل کرتے جائیں. لیکن جو آغاز سیستانی کی تقلید میں آج تو ہیں, پہلے کسی اور کی تقلید کر چکے, وہ مسئلہ آغاز سیستانی کا سنیں گے, عمل نہیں کریں گے. عمل کریں گے اس پرانے مرجع. اور آغاز خامنہئی والوں کے پاس چوائس ہے. مجھے معلوم کہ اتنا دہرانے کے باوجود نئے لوگوں کی سمجھ میں ابھی بھی مسئلہ نہیں آیا, مگر آ جائے. 3 دن اتنی مرتبہ یہ مسئلہ دہرایا جائے گا کہ مسئلہ آ جائے گا. احتیاط واجب کو پھر سمجھ لیں. جہاں احتیاط واجب کا لفظ آئے وہاں آپ کو اجازت, چاہے اپنے مرجع کی بات مان لیں چاہے ان کے بعد والے کی بات مان لیں. جیسے بہت ہی مختصر اگر میں مثال دوں تو آغا خوئی فرماتے تھے کہ عورت کے لیے حجاب میں چہرہ چھپانا بھی واجب ہے, احتیاط واجب. اب ان کی زندگی میں جو عورتیں ان کی تقلید میں تھیں, یا تو وہ چہرہ چھپائیں لازم ہے, اور یا احتیاط واجب کی وجہ سے دوسرے مرجع کی بات مان سکتی ہیں. لیکن حج میں تو کم از کم 40-50 موقعوں پر اس احتیاط واجب کی ضرورت پیش آئی. اور اس احتیاط واجب کا مطلب کیا بنا کہ احتیاط واجب کی وجہ سے آپ کو یہ بھی ڈھونڈنا ہے کہ سب سے زیادہ علم کس کا ہے جس کی آپ تقلید کریں, اور یہ بھی ڈھونڈنا ہے کہ فلاں عالم کون ہے, ان کے بعد علم میں کون ہے, تاکہ جہاں کہیں احتیاط واجب آ جائے تو آپ اس کے بعد والے کے مسئلے پہ عمل کر کے حج کو آسان کر سکیں. یہ دونوں آپ کو ڈھونڈنا ہے. تھوڑی بہت میں آپ کی مدد کروں گا لیکن آج نہیں, آج تو ہمیں مسائل شروع کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنا یا سمجھ کر بھی عمل نہ کرنا, یہ وہ بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے نہیں اتنے ہم کمزور ہاتھ نہیں. ہاں, مسائل کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنا یا سمجھ بھی لینا لیکن لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑ دینا, یہ وہ بنیادی خرابی ہے جس کی وجہ سے حج کرنے والا حج کرتا بھی ہے اور وہاں سے کوئی برکت اور کوئی فائدہ لے کے نہیں آتا, بلکہ بعض اوقات جاتے وقت کم گناہگار تھا, آتے وقت زیادہ بڑا گناہگار بن کے آیا. یقیناً مسائل کے علاوہ حج کی بہت ساری باریکیاں ہیں, فلسفے ہیں, لاجکس ہیں, علتیں ہیں, ریزننگ ہے, لیکن وہ سب بعد کے ہیں. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ کا عمل صحیح ہو, صحیح چیز ہو تو اس کے فائدے ملیں گے. یہ پنکھا ہی خراب ہو تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں مل سکتا. تو حج صحیح کیسے کیا جائے وہ سلسلہ شروع ہو رہا. کاروان ابوذر کے حاجی انشاءاللہ آج سے ٹھیک 9 دن کے بعد اس وقت مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تیاری کر رہے ہوں گے کہ اب سارا قافلہ عمرہ کرنے خانہ کعبہ کی طرف جائے. کاروان ابوذر کی جو فلائٹ آئی ہے اس کے اعتبار سے صرف 9 دن کے بعد آپ نہ صرف یہ کہ مکے کی زمین پہ پہنچ چکے ہوں گے بلکہ خانہ خدا کی زیارت اور اس کے طواف کی تیاری کر رہے ہیں. یہ 9 دن ہیں جن کے اندر آپ کو پوری کوشش کرنا کہ آپ کی وہاں کی حاضری اتنی درست اور صحیح ہو کہ اللہ اسے قبول کرے, یہ نہ کہے کہ اس انداز کی حاضری مجھے نہیں چاہیے. کاروان خضر کی فلائٹ ذرا اور ڈیلے ہے, وہ اعلانات تقریر کے آخر میں ہوں گے. حج اور حج آپ کے ذہن میں اصل میں یہ عبادت ہے, لیکن
یہ دو کاروان جن کی یہ تربیتی نشست ہے، اس کے حجاج کرام کی معلومات کے لیے پہلا مسئلہ تو یہ بتایا جائے کہ چونکہ ہمارا قیام مکے اور مدینے میں ملا کے تقریباً 40 دن اور حج جو ہے وہ تقریباً 8-10 میں ہو جاتا، تو اس کے علاوہ جو باقی دن ہوتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ دیگر عبادت کرتے ہیں۔ حج جو حج ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، یہ پھر واضح کر دیا جائے کہ اس دفعہ کراچی کے بعض قافلے براہ راست مدینے جا رہے ہیں۔ اب جو میری تقریر کا یہ 5-10 منٹ کا حصہ ہے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی تمام حاجیوں کے لیے یہ تربیتی نشست فائدہ مند نہیں۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جو کاروان ابوذر کاروان خضر میں شامل ہیں، یا ان کے قافلے کاروان ابوذر کی طرح سے مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا بہت مختصر میں مطلب بتا رہا ہوں کہ ہمارا حج شروع ہوگا جب ہم مدینہ منورہ سے واپس آئیں گے، تو جو قافلے براہ راست مدینے جا رہے ہیں وہ مدینے کی زیارت کر کے وہیں سے ان کا حج شروع ہو جاتا۔ ہم لوگ براہ راست مدینے نہیں جا رہے، ہمیں کراچی سے جدہ جا کے جدہ سے پہلے مکے جانا، اور مکے میں شاید 15-20 دن ہم کو رہنا ہو، 10 دن رہنا ہو، اور اس کے بعد پھر ہم مکے سے مدینے جائیں گے، اور پھر جب مدینے سے ہم آئیں گے تو ہمارا حج شروع ہوگا۔ ابھی جو ہم جا رہے ہیں یہ حج ہمارا شروع نہیں ہو سکتا، لیکن مکہ دنیا کا ایک ایسا شہر کہ شرن کوئی مکے اپنے عام کپڑوں میں عام طریقے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ مکہ آپ کسی کام سے کیوں نہ جائیں، مکے میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمرہ کریں، عمرہ کیے بغیر مکے کی انٹری حرام۔ تو ابھی جو ہم لوگ مکے جا رہے ہیں یہ ہمارے حج کا حصہ نہیں، ہمیں مکہ جانا، مکہ جانے کے لیے ہمیں عمرہ کرنا ہوگا۔ یہ ویسا ہی عمرہ ہے جسے لوگ سال میں عام طور پہ جاتے ہیں۔ یہ عمرہ کرنے کے بعد جتنے دن ہم مکے میں رہیں گے وہ سارا قیام حج کا حصہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد جس دن ہمیں مدینے جانا ہوگا مدینے جائیں گے، مدینے سے واپسی پہ ہمارا حج شروع ہوگا۔ لیکن ابھی ہم مکے میں جانے کے لیے جو عمرہ کر رہے ہیں جس کا حج سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک بہت بڑا تعلق ہے بھی، وہ یہ کہ ابھی جو ہم ایک عمرہ کریں گے، اور آپ میں سے جو خواتین و حضرات اس سے پہلے زندگی میں کبھی عمرہ کر چکے ہیں یہ والا عمرہ ویسے ہی ہوگا، لیکن اس عمرے سے ہمیں ایک فائدہ تو یہ ملا کہ ابھی ہم جو مکے میں جا رہے ہیں یہ جانا جائز ہو گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ملا کہ ایک عمرے کا ثواب مل گیا۔ تیسرا فائدہ ہم کو یہ ملے گا کہ پھر مزید جتنے دن ہم مکے میں رہیں گے اتنے عمرے کر سکتے ہیں۔ چوتھا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ملے گا کہ کاروان ابوذر میں تو سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو پہلی بار حج کر رہے ہیں۔ جو عبادت پہلی بار کی جائے، چاہے وہ وضو جیسی آسان عبادت کیوں نہ ہو، نیا آدمی تو اس میں بار بار غلطیاں کرتا، اور حج اور عمرہ تو بڑی ٹیکنیکل عبادت ہے۔ تو اگر ہم یہاں سے جاتے ہی حج شروع کر دیتے تو پتہ نہیں اس میں کتنی غلطیاں ہوتی، پورا حج ہی غلط ہو جاتا۔ ابھی جو ہم جا کے پہلا عمرہ کر رہے ہیں یہ والا عمرہ حج کے لیے ٹریننگ بنے گا، کیونکہ جو حج ہم کریں گے اس حج کا تقریباً آدھا حصہ بالکل اس عمرے جیسا ہے۔ تو یہ جو عمرہ بھی ہم کر رہے ہیں اس کے 4 فائدے ہیں، جن میں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اگر اس عمرے میں آپ سے بے شمار غلطیاں ہو گئی، اتنی غلطیاں کہ سارا عمرہ ہی آپ کا غلط ہو گیا، آپ کا حج متاثر نہیں ہوگا کیونکہ حج شروع ہی نہیں ہوا۔ اس کے نتیجے جیسے وضو، پہلی مرتبہ آپ نے کیا 10 غلطیاں ہیں، دوسری مرتبہ کیا 5 غلطیاں، 4-5 دفعہ کے بعد سمجھ میں آ جائے گا۔
اسی طریقے سے یہ عمرہ کریں گے آپ اور مکے میں رہ کر اس کے بعد 8-10 عمرے اور کر لیں گے. پھر ہم مدینے جا کے جب حج کے لیے آئیں گے تو حج کا جو پہلا حصہ ہے کم از کم آدھا حج، وہ اس عمرے کی وجہ سے ہم کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا. چنانچہ اس میں غلطیوں کا امکان بہت کم رہے گا. اب یہ جو جملہ میں نے کہا جلدی سے اس کو مختصر کر کے دوسرے انداز سے بتا دوں اور پھر مسائل شروع. جو حج ہم کرتے ہیں نا وہ پورا حج ایک ساتھ نہیں ہوتا، اس کے دو الگ الگ حصے ہیں. حج کی بات کر رہا ہوں، حج کے دو الگ حصے ہیں. پہلے ایک حصہ ہوتا ہے جو مدینے سے آ کے کیا جاتا ہے، اس کا نام ہے عمرہ تمتع. اس کے بعد 3, 4, 5 دن 10 دن 12 دن کا گیپ ہوتا ہے اور اس کے بعد حج کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جس کا نام ہے حج تمتع. یہ دونوں مل کر پورا ایک حج ہے. لیکن ایک حصہ کرنے کے بعد حج شروع ہو گیا. ایک حصہ آپ نے کر لیا، اسلام نے آپ کو ایک گیپ دے دیا. بہت لمبی عبادت، اللہ نے کہا اتنی لمبی عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے، بیچ میں ایک وقفہ لے لو. ایسے مسجدوں میں ابھی شب قدر میں 6 دن کی نمازیں ہوتی ہیں جماعت کے ساتھ. 2 دن کے بعد ایک گیپ دے دیا جاتا ہے، چائے وائے پیجیے، ہاتھ منہ دھوئیے، پھر آ کے 2 دن کی نماز پڑھیے. لیکن خیر وہ تو الگ الگ عبادتیں ہیں. حج ایک ہی عبادت، لیکن ایک حصے کے بعد اسلام کچھ دن کا گیپ دیتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ ہوتا ہے. دونوں مل کر حج کہلاتے ہیں. تو جو حج کا پہلا حصہ ہے نا جو مدینے سے آ کے ہو، وہ اور ابھی جو آپ عمرہ کریں گے بالکل ایک جیسا ہے. اس عمرے کی وجہ سے حج کا پہلا حصہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اب اس کو آپ ذرا کیسے آسان ہوگا ذرا اس کو ایک جملے میں اور سمجھ لیجئے اور پھر واجبات کا بیان شروع. اس سے آپ کا مکے میں جانا جائز ہو جائے گا. نمبر 2 اس کا آپ کو ثواب ملے گا. نمبر 2 اس کے بعد آپ کو 8-9 اور عمروں کا موقع ملے گا یعنی ثواب. لیکن نمبر 4 یہ کہ یہ والا عمرہ آپ کے حج کے لیے پریکٹس بن جائے گا. حج اہم ترین چیز. بالکل ایک نئے آدمی کو باندھ بوند کے حج میں بھیج دینا، اگر کوئی چوائس نہ ہوتا مجبوری ہوتی تو دوسری بات، لیکن جب موقع مل رہا تو پہلے اسے حج کی پریکٹس کراؤ پھر حج پہ بھیجو تو آسان ہو جائے گا. یہ چارٹ یہی سمجھانے کے لیے بنایا گیا. ابھی جو ہم عمرہ کریں گے اس کا نام ہے عمرہ مفردہ. مفردہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ الگ ہے، اس کا حج سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ عبادت ہے. اس کے اندر 7 چیزیں واجب ہیں. جس نے نہ کبھی حج کیا ہو نہ عمرہ کیا ہو 3 باتیں اس کو معلوم ہوتی ہیں. وہی 3 باتیں یہ 7 چیزیں بنیں. ہر ایک کو معلوم ہے کہ حج پر جانے والا سفید رنگ کا ایک کپڑا احرام پہنتا. ہر ایک کو پتا ہے خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں. ہر ایک کو معلوم ہے کہ حج عمرے پہ جانے والا 2 پہاڑیوں میں دوڑتا. اور یہ بھی اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ حج عمرے پہ جانے والا سر وغیرہ منڈواتا. جس نے کبھی عمرہ نہیں کیا، جس نے کبھی حج نہیں کیا، اسے بھی یہ 4 چیزیں معلوم. بس انہی 4 چیزوں کو ایک ترتیب دے دیجیے تو عمرہ بن جائے. عمرہ جو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر 7 چیزیں واجب. نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا. میقات کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سے شریعت نے احرام باندھنے کا حکم دیا، اس کو چھوڑ دیجیے. نمبر 1 سب سے پہلے آپ کو احرام باندھنا، مجھے ایک سفید کفن نما لباس ہر ایک کو پہننا. اس کے بعد طواف کعبہ خانہ کعبہ کے گرد آپ کو گھومنا. نمبر 3 اس کی نماز پڑھنا. اور یہ طواف کی نماز ہے جس کی وجہ سے تقریر کے شروع میں آیا کہ اپنی نمازیں درست کرنی، کیونکہ اگر آپ نے اپنی نماز درست نہیں کی تو آپ کی طواف کی نماز بھی غلط ہوگی، اور طواف کی نماز غلط تو پورا عمل غلط ہو سکتا. خیر میں مسائل کے بیچ میں غیر متعلقہ بات نہیں لاتا ہوں. نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف، نمبر 3 اس کی نماز، نمبر 4 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح یعنی 7 مرتبہ چلنا، نمبر 5 حلق یا تقصیر. حلق کے معنی سر منڈوانا، تقصیر کے معنی تھوڑے سے بال کاٹنا. تفصیلات آتی رہیں گی لیکن سر منڈوانا یا بال کاٹنا. اس کے بعد
طواف النساء یعنی خانہ کعبہ کا ایک اور طواف، اور نمبر 7 اس کی نماز۔ دیکھیے 7 چیزیں جو نماز آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اس میں 12-14 چیزیں واجب، لیکن اتنی آپ کو اس کی پریکٹس ہے کہ الگ سے کوئی آپ سے کہے کہ لسٹ بنا کے بتاؤ تو آپ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ نہیں بتا پائیں گے کہ 14 واجبات کیا، 12 واجبات کیا، کیونکہ ساری زندگی پریکٹس ہو گئی۔ عمرہ بھی جب انشاءاللہ آپ وہاں سے کر کے آئیں گے، یہ سفر کے اختتام پر اتنی آپ کو پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ نیند کے عالم میں بھی عمرہ کر سکیں گے، چاہے ابھی آپ کو مشکل لگ رہا ہو۔ لیکن کیا مشکل؟ نمبر 1 احرام باندھا، نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کی نماز پڑھی، نمبر 4 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑے، نمبر 5 بال کاٹے، 6 اور 7 دوبارہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے اور پھر ایک اور نماز پڑھنا۔ یہ ہے وہ عمرہ جو ابھی آپ کو اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ مکے میں جا سکیں، مگر جو اصل آپ کی زندگی کا ہدف و مقصد حج، وہ شروع ہوگا مدینے سے واپسی، اور جب وہ شروع ہوگا تو اس کا پہلا حصہ ہے، اس کا نام ہوگا عمرہ تمتع۔ یہ عمرہ مفردہ یعنی الگ عمرہ جس کا حج سے کوئی تعلق نہیں، وہ عمرہ تمتع ہے۔ عمرہ تمتع یعنی حج کا پہلا حصہ، اس میں 5 چیزیں واجب۔ ہو سکتا ہے کہ پیچھے بیٹھی ہوئی خواتین یا مردوں کو چارٹ کا نچلا حصہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن ادھر ادھر کوئی چارٹ لگا ہوگا، ایک چارٹ چھوٹا سا ادھر بھی لگا ہے، اور یہ ہے کہ باقی میں بول بھی رہا ہوں۔ اس میں 5 چیزیں واجب ہیں، جس میں جو حج والا پہلا حصہ۔ اب دیکھ لیجیے وہ 5 چیزیں کیا ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، یہ وہی ہے جو ابھی آپ نے اوپر سنا، اور اسی کے اوپر ابھی آپ عمل کریں گے۔ ابھی آپ اس پہ عمل کریں گے عمرے، اس وقت یہ حج کا حصہ بنے گا۔ نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوگا اس وقت۔ نمبر 3 نماز طواف۔ نمبر 4 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا۔ نمبر 5 تھوڑے سے بال کاٹنا۔ تو جو حج کا پہلا حصہ بنے گا مدینے سے آتے وقت، اس میں 5 چیزیں واجب۔ ابھی جو عمرہ آپ کر رہے ہیں اس میں 7 چیزیں ہیں، 7 میں سے پہلی 5 چیزیں یہ وہی حج کے اندر آپ کے کام آ رہی ہیں۔ تو گویا ابھی اگر آپ یہ عمرہ کر لیں گے تو اس کا ثواب بھی ملا آپ کو، اور حج کے عمرے میں جا کے اس کی اتنی مشق ہو جائے گی کہ آپ خود دیکھیں گے کہ کراچی سے جاتے وقت جو عمرہ آپ کریں گے اس میں بڑی توجہ اور احتیاط کے باوجود، اتنے مسئلے سننے کے باوجود آپ سے غلطیاں ہوں گی، اور مدینے سے آتے وقت جو آپ حج والا عمرہ کریں وہ آپ تھوڑا لاپرواہی سے کریں گے۔ ابھی سے سن لیجیے، مسئلے بھی آپ زیادہ توجہ سے نہیں سنیں گے، پھر بھی وہ آپ کا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ یہ مشق آپ کے کام آئے گی۔ اچھا، خلاصہ یہ کہ حج والا عمرہ ہو کہ ابھی والا عمرہ، اس میں اہم باتیں جو ہیں وہ سمجھنے کی وہ 4۔ نمبر 1 احرام باندھنے کا طریقہ، نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف۔ نماز طواف ہر ایک کو پتہ ہے، یہ بالکل فجر کی نماز کی طرح۔ تیسری اہم چیز ہے 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا، اور چوتھی اہم چیز ہے طواف النساء۔ 4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ آج اور کل 2 کلاسز میں پہلا ہی مسئلہ بڑی مشکل سے مکمل ہوگا، کیونکہ ایک تو سب سے زیادہ مسئلے بھی اسلام نے اس کے بتائیں، اور نمبر 2 کہ یہ عبادت جہاں سے عمرہ بھی شروع ہو رہا اور بعد میں اسی سے حج بھی شروع ہوگا، آپ میں سے تقریباً سب کے لیے زندگی کی بالکل نئی عبادت۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو پہلے عمرہ کر چکے ہیں یا حج کر چکے ہیں، 85% کاروان کے لیے یہ بالکل نئی عبادت، اس لیے اس کے اندر زیادہ وقت لگے گا، گھبرائیے گا نہیں۔ وقت جو لگے اس کو سنیے، برداشت کیجیے اور سمجھیے۔ اب ہماری گفتگو اب تک کا خلاصہ یہ کہ کاروان ابوذر اور کاروان خضر چونکہ پہلے مکہ جا رہا تو ابھی ہم عمرہ کریں گے، اور جتنے دن مکے میں رہیں گے عمرے کرتے رہیں گے۔ پھر مدینے جائیں گے، مدینے سے واپسی پہ ہمارا حج شروع ہوگا، اس کے مسائل بعد میں آ جائیں گے، ابھی پہلے عمرے کے مسائل سمجھیں۔ اس میں نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، یہ پہلا واجب ہے، اور اس پہلے واجب میں 2 چیزیں سمجھنا ہے۔
نمبر 1 میقات کسے کہتے ہیں، اور نمبر 2 احرام باندھنے کا کیا طریقہ۔ میقات کسے کہتے ہیں یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے احرام کو سمجھ لیجئے کیوں۔ کراچی میں جتنے دن آپ کو مل رہے ہیں خصوصاً مردوں، انہیں احرام باندھنے کی پریکٹس کرنا، یہ پورے عمرے کے اندر سب سے نئی چیز آپ کے لیے احرام، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی پریکٹس آپ انہی 9 دنوں میں کریں تو کریں۔ اس کے بعد جب احرام کا وقت آ جائے گا، وہ پریکٹس کا وقت نہیں ہوگا، وہ عمل کا وقت ہوگا۔ اس لیے ہم بات آج کی کلاس میں احرام باندھنے سے شروع کر رہے ہیں۔ پھر اگر وقت بچا تو جو پہلا لفظ آیا میقات، جو بڑا مشکل سا مرحلہ ہے مراجع میں تقلید کے اختلاف کی وجہ سے، لیکن وہ بعد میں رکھتے ہیں۔ نمبر 1 احرام۔ احرام کفن کی طرح سے ایک ایسا لباس ہے جس کے بغیر کوئی شخص اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ابھی سنا نا کہ مکے میں بغیر عمرے کے جانا ہی حرام، یعنی عمرہ احرام سے ہوتا ہے، مکے میں بغیر احرام کے کوئی نہیں جا سکتا۔ حتیٰ اگر آپ کسی ضروری کام سے بھی جا رہے ہیں، آپ کی نیت عمرہ نہیں، آپ کو مکے کے کسی اسپتال میں داخل ہو کے علاج کرانا، لیکن آپ کو احرام پہن کے مکے میں داخل ہونا، یہ وہ لباس ہے جو کافی حد تک کفن سے مشابہ ہے۔ اور اگرچہ شریعت کی خواہش تو یہ کہ سب لوگ جب اللہ کے گھر میں آئے تو سب ایک احرام میں ہوں، لیکن چوں جب تک عورت زندہ اس کا پردہ زیادہ اہم ہے احرام کے مقابلے میں، اس لیے عورت کے احرام کو مرد کے احرام سے شریعت نے ذرا الگ کیا، ذرا بھی نہیں، بہت زیادہ الگ کر دیا۔ عورت کے احرام کے اندر زیادہ زور عورت کے حجاب اور پردے پر، کہ شاید اسی بہانے ان عورتوں کو عقل آ جائے اور یہ وطن واپس آ کر بھی اس بات کا خیال کریں کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں اس حجاب کے بغیر ہم نہیں آ سکتے تو ہزاروں شیطانی نگاہ رکھنے والوں کے سامنے بغیر حجاب کے آنا کیسے ہو۔ مرد کا چونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے مرد کو اللہ اس احرام میں دیکھنا چاہتا ہے جو بالکل کفن جیسا۔ اس ایک مسئلے کو چھوڑ کر عمرے کے تقریباً سارے مسئلے آخر تک عورت اور مرد کے لیے ایک جیسے۔ پھر اگر کوئی فرق آئے گا تو بال کاٹنے کے مسئلے میں آئے گا، لیکن وہ بھی حجاب ہی سے متعلقہ ایک نقطہ ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ طواف کا طریقہ ایک رہے گا، نماز کا طریقہ ایک رہے گا، صفا مروہ کا طریقہ ایک رہے گا، بلکہ اگر ایک موٹا سا اصول سمجھ لیجیے کہ عمرے اور حج عورت اور مرد کی عبادتیں ایک جیسی ہیں، کہیں کہیں اگر فرق تو وہی جا کے آخر میں مسئلہ حجاب ہی اس کے دلیل میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے فرق ہوا۔ مگر یہ چیز تو انشاءاللہ مکے میں سمجھانے کا موقع ملے گا۔ فی الحال جو اصل چیز احرام باندھنے کی ہے وہ بات شروع کی جائے۔ احرام باندھنا، عجب احرام باندھنے میں خواتین کا احرام اسلام نے بہت ہی آسان رکھا، مردوں کا احرام ذرا سا تفصیل طلب۔ خواتین کے احرام کو میں پہلے سمجھا رہا ہوں، لیڈیز احرام، تاکہ وہ 2-4-5 منٹ میں وہ مسئلے سے فارغ ہو جائیں، وہ آرام سے بیٹھیں، پھر آپ کا وقت 25 سے 30 منٹ لگے گا۔ خواتین یقیناً اس کے اندر ذرا بور سی ہوں گی، لیکن سنیں گے تو بہرحال علم حاصل کرنے کا ثواب تو ملے گا۔ خواتین کے احرام کا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ خواتین کے لیے اسلام میں کوئی احرام نہیں، صرف یہ مسئلہ ہے کہ جس لباس میں تھک جائیں گے، بیٹھ جائے، جس لباس میں ایک عورت نماز پڑھتی ہے یہی لباس اس کا احرام ہے، اتنا ہی اس کا۔ اور اگر جملہ پڑھا لیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو عورت کا عام زندگی کا حجاب والا لباس ہے یہی اس کا احرام بھی ہے، سوائے اس کے کہ چہرے کو چھپانے سے روکا گیا ہے احرام میں،
اور حجاب میں چہرہ چھپانے کی اجازت ہے اور بعض اوقات واجب. تو اس لیے ہم حجاب کو ہٹا دیں. نماز، ایک عام عورت اپنے گھر میں جس حالت میں شرعاً نماز کا لباس پہنتی ہے وہی اس کا احرام. اور نماز کا لباس کیا ہوتا ہے؟ نماز کا لباس یہ ہوتا ہے کہ عورت صرف چہرے کے سامنے کے حصے کو نماز میں کھلا رکھ سکتی ہے اور دونوں ہتھیلی، باقی سر کے بال، رخسار، کان، گردن، دونوں ہاتھ گٹوں تک اور نیچے لباس اتنا نیچے ہو کے پیروں تک پہنچے. کیونکہ پاکستان میں آج کل سنا ہے کہ کپڑے کی شارٹیج ہو گئی ہے اور عورتوں کے کپڑے مختصر سے مختصر ہو رہے ہیں، مگر حج کی حد تک جو ہے وہ یہ قربانی دینا پڑے گی. یہ والا لباس جو ابھی میں نے بتایا، بال چھپے ہوں، رخسار بھی چھپے ہوں، صرف چہرے کا سامنے کا حصہ کھولا جا سکتا، کان چھپانا بہت ضروری، گردن، دونوں ہاتھ کوہنیوں سے لے کے کلائیوں سے لے کے گٹوں تک اور نیچے جسم پیر تک. یہ عام نماز میں بھی یہ لباس عورت کے لیے لازم ہے. اگر کوئی عورت نماز اس لباس کے بغیر پڑھ رہی ہے تو اس کی نمازیں بھی غلط، اس کی قضا کرنا. لیکن اگر احرام میں بھی یہی غلطی کرے گی تو خالی احرام غلط اور حج کی قضا نہیں، شوہر بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گا اور خوشبو بھی حرام ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حرام رہیں گی. اس لیے اس میں احتیاط کرنا. اب اگر ایک عورت اپنی عام زندگی پورا حجاب والا لباس پہن کے گھر سے باہر نکلتی تو اس کو الگ سے کسی احرام کی ضرورت نہیں. یہی جو چادر صحیح طریقے سے اگر اوڑھی گئی، یا یہ کہ کوٹ اور اسکارف، یا یہ کہ عربی عبایا، یا یہ کہ پاکستانی برقع، یہی اگر صحیح ہے، سارے بال چھپے ہوئے، کلائیوں سے آگے گٹوں تک کے ہاتھ چھپے ہوئے، تو یہی اس کا احرام، الگ سے کسی لباس کی اس کو ضرورت نہیں. ہاں صرف ایک مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ کم پیش آتا، پھر بھی بیان کر دوں. نماز کے عالم میں عورت کو ریشم پہننے کی اجازت، احرام کی حالت میں جو لباس پہنے وہ ریشمی نہیں ہونا چاہیے. البتہ ریشمی سے مقصد ہے پیور سلک، ریشم کے ریشم کے کیڑے کے منہ سے نکلنے والے تار سے بنا ہوا لباس. بہرحال ریشمی نہ ہو تو یہی عام لباس یہ اس کے لیے کافی ہے. البتہ احرام کے عالم میں چونکہ کالے رنگ کا لباس مکروہ اور سفید رنگ کا لباس انتہائی پسندیدہ، یعنی کالا بھی احرام ہو سکتا ہے، جیسے اگر کوئی عورت کالے برقعے یا عبا میں بھی احرام اسی کو احرام بنا لے کوئی حرج نہیں، لیکن مکروہ. اور کالے اور سفید کے بیچ میں جو مختلف چادریں ہیں، عبا ہیں، برقعے ہیں اور لباس ہیں وہ بھی صحیح. لیکن حج کا سفر ہے، زیادہ سے زیادہ ثواب لینے آدمی جا رہا جس کے اندر اس کو کوئی خاص زحمت بھی نہیں، اس نے کیوں اپنے ہاتھ سے ثواب کھوئے؟ اس لیے عام زندگی میں چونکہ عورتوں کے چادر اور برقعے کا رنگ کالا ہوتا ہے، اس لیے حج کے لیے یا تو خاص برقع یا چادر سلوائی جائے جو بالکل سفید ہے، اور یا پھر اپنے عام کپڑوں پر پچھلی کلاس میں کاروان ابو ذر اور کاروان خضر کی انتظامیہ نے جو ایک مقنا نما چادر دی، اس چادر کو اپنے عام لباس پر پہن لیا جائے تو یہ عورت کا احرام کہلاتا ہے. یہ احرام نہیں ہے، احرام اس کا اپنا عام لباس ہے اگر وہ حجاب کی تمام شرائط کو پورا کر رہا ہو. کیونکہ ہمارے یہاں برقع پہننے والیوں کے بھی آدھے بال نظر آتے ہیں، چادر پہننے والیوں کی بھی چادر ڈھیلی ہوتی ہے، عموماً کلائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس لیے اس انداز کا ایک خاص لباس تیار کر کے خواتین کو دیا جاتا ہے جو عورتوں کے احرام کے نام سے مشہور ہے. اس لباس کے اندر کوئی خاصیت نہیں، یہ دیا جا چکا ہے، یہ آپ کو پچھلے ہفتے دیا گیا ہوگا، ایک ہفتے میں آپ نے اچھی طرح سے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ کیا. اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ عام چادریں تو سامنے سے کھلی ہوتی ہیں، اس کے اندر سامنے سے بھی سلائی کر دی گئی ہے
تاکہ ہوا چلنے سے، بھیڑ بھاڑ سے یا ذرا سی لاپرواہی سے یہ سامنے سے کھل نہ جائے اور عورت کے احرام میں غلطی نہ ہو جائے۔ اس کو سامنے سے سی دیا گیا، اور اس کی آستینیں کدھر ہیں کہ نہیں ہے نا، آستینیں نہیں، اور اس میں آستینیں اسی لیے نہیں رکھی گئی ہیں کہ آستینیں ہوتی ہیں ذرا سا ہاتھ اونچا کیا، آستین نیچے سر کی کلائی کھلی اور بغیر کسی وجہ کے ایک عورت گناہ گار ہو گئی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ عورت کسی وجہ سے گناہ گار ہو، اپنے بال نامحرم کو دکھانا ہے، اپنے کلائیاں نامحرم کو دکھانا، جو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پروگرامز وغیرہ میں دوپٹہ بار بار ڈالا اس لیے جاتا ہے کہ وہ سر کے بال نظر آئے، پھر ایک مرتبہ ڈالا جائے تاکہ پھر وہ نیچے ہٹے اور بال نظر آئے، وہ مقصد تو حج میں ہے نہیں۔ تو بغیر کسی وجہ کی عورت گناہ گار نہ ہو، اس لیے اس کے اندر آستینیں بھی نہیں رکھی گئی ہیں۔ یہ لباس ہر عورت ایک ہفتے کے درمیان اس کو پہن کے دیکھ چکی ہوگی۔ ہم نے ان صاحبزادے کو بلا وجہ زحمت دی، لیکن پھر بھی جب یہ آ گئے تو ان کا استعمال کیا جائے کہ یہ لباس چونکہ گھیردار ہے، چاروں طرف سے سلا ہوا ہے، اس لیے اس لباس کو نچلے حصے کو سر کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ خواتین کو کپڑے پہنانا سکھائیں، اس سے زیادہ اب یہ آپ اچھی طریقے سے پہننے سے پہلے اس کی پریکٹس کیجیے، عالم ہے کہ یہ بال وغیرہ نظر نہ آئے، چاہے اس کے لیے آپ کو اس کے نیچے کوئی اسکارف یا ٹوپی یا کوئی ایسی چیز پہننا پڑے، اس کے اوپر یہ چادر آئے، بال نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ آج بال کٹوا کے نہیں آئے ہیں، اس لیے ان کے بال بہت زیادہ ہیں، اور آپ تو بال کٹواتی ہی نہیں ہیں، آپ کے بال تو ان سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ چادر اس طرح سے آ رہی ہے کہ بال چھپے، کان چھپے، رخسار چھپے، گردن چھپے، دونوں ہاتھ اس چادر کے اندر اس طرح آ جائیں کہ اگر کسی وجہ سے ہاتھ اٹھانا بھی پڑے تو کلائی نظر نہ آنے پائے۔ یہ چادر زیادہ تر پاکستانی خواتین کو گھٹنے تک آتی ہے یا گھٹنے سے تھوڑا اوپر تک، کیوں اس کے نیچے ہماری خواتین کے لباس اب تک ٹھیک تھے۔ میں کئی مہینوں کے بعد کراچی آیا ہوں، لیکن سنا یہی ہے کہ اس دوران خواتین کی جو شلوار وغیرہ ہے وہ ذرا سی اونچی ہونے لگی۔ یہ اگر مسئلہ ہو تو یہ والی چادر عورت خود اپنے سائز کے حساب سے اتنا لمبا سلوائے جیسے میرا لباس ہے، نیچے تک پیر تک چلی جائے، اور اگر شلوار وغیرہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پیر کے گٹے تک آ رہی، خالی پیر کھلا ہوا، تو یہ گھٹنوں تک بھی چادر ہو تو کافی ہے، کیونکہ اس کے نیچے کا ہماری عورتوں کا ابھی تک کا لباس، یا اگر میں ساری عورتوں کی بات نہ کروں جو حج پہ جاتی ہیں، ایک شریف گھرانے کی عورتیں ہیں، ان کے اب تک کے نیچے کے لباس بالکل ٹھیک ہے۔ خرابی اوپر کے لباس میں ہوتی ہے، کان کی، گردن کی اور کلائیوں کی، تو یہ چادر اس کام کے لیے۔ اس کے بعد اس چادر ایک قسم کی الاسٹک لگی ہے جو سر کے پیچھے اس لیے باندھی جاتی، اس لیے نہیں کہ بال نظر آ جائیں، اس لیے باندھی جاتی ہے کہ یہ چادر اچھے طریقے سے، نہیں شرمائیے نہیں، آپ کو مٹھائی دیں گے، یہ آپ خود ہی سمجھ لیجئے گا، ہم سے زیادہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک الاسٹک ہے، یہ اس لیے لگائی گئی کہ یہ سر کے پیچھے پہنچ کر یہ چادر اچھے طریقے سے جسم پر جمی رہے۔ ابھی جب آپ کراچی سے جائیں گی تو الاسٹک کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ مجمع بہت کم ہے۔ جب مدینے سے آئیں گی تو مجمع بہت زیادہ ہوگا، اور حج کے دوران مجمع اور زیادہ ہوگا۔ تو اب چادر سر پہ ڈال لی گئی ہے، لیکن اس کے بعد یہ سر پہ جمی رہے، اس کے لیے یہ دو ڈوریاں ہیں۔ یہ اس لیے ہیں تاکہ تھوڑی کے نیچے یا چن کے نیچے اس میں گرا ڈال کر اس کو نیچے سے مضبوط کیا جائے، چادر سے لاپرواہی کی وجہ سے کبھی اتنی نیچے نہ آ جائے کہ گردن کھلے۔ تو یہ دو ڈوریاں اور یہ الاسٹک اس لیے ہے تاکہ اسے سر کے پیچھے لے جا کر چادر کو اچھے طریقے سے جما لیا جائے۔ یہ ایک اسپیکر پشت پر آئے گا اور ایک اسپیکر سر پہ آئے گا۔ اس کے فوائد افضل عباس صاحب بتا چکے ہوں گے۔ خواتین کے احرام کا مسئلہ ظاہری اعتبار سے مکمل ہوا، لیکن ایک بار پھر میں بتا دوں کہ یہ احرام کی چادر اس لیے سلوا کے دی جاتی ہے کہ عام طور پر ہماری خواتین اپنے حجاب میں ذرا سی کچی ہوتی ہیں،
لیکن اگر حج کے علاوہ ہی کوئی عورت عام زندگی ٹھیک ٹھاک قسم کا حجاب کر رہی ہے، اس کی چادر، اس کا برقع، اس کی عبا، اس کا سارا جسم اسی طرح چھپا رہی ہے جیسے یہ چادر، تو اس کو الگ سے کسی چادر کی ضرورت نہیں ہے. کوشش یہ کرے کہ حج کے لیے وہ سفید رنگ کی الگ سے اپنے حجاب والی چیز کو تیار کرائے. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ چادر کے نیچے، جیسے پاکستانی برقع ہے، ایک نیچے برقع اوڑھا جاتا ہے، ایک سفید رنگ کا برقع سلوا لیا جائے، یا جیسے وہ لیبارٹری کا گاؤن یا نرسوں یا ڈاکٹرز کا ایک سفید کوٹ ہوتا ہے وہ نیچے تک ہو اور اس کے اوپر یہ چادر آ جائے. البتہ کوئی چیز اس میں سے واجب نہیں ہے، واجب صرف یہ کہ سر کے بال، کان اور رخسار، گردن اور دونوں ہاتھ گٹوں تک اس کے اندر چھپے رہے، اور اس طرح چھپے رہے کہ دوران حج یا عمرہ ہاتھ وغیرہ اٹھانے کی ضرورت پڑے تو کلائیاں کھلنے نہ پائیں. نیچے کا لباس اگر ویسا ہی ہے جیسا 2 سال پہلے تک میں چھوڑ کے گیا تھا کہ وہ شلوار جو ہے وہ پیروں کی گٹے تک آ رہی ہے تو وہ کافی ہے. یعنی پھر یہ چادر گھٹنے تک بھی ہو تو چلے گی، پوری نیچے تک ہو تو اور بھی اچھی ہے. اور 2 پیس میں ہو کہ نیچے آپ ایک گاؤن یا کوٹ یا نیچے کا برقع سفید سلوائیں، اوپر کاروان ابو ذر یا کاروان خضر کی چادر لے لیں تو یہ سب سے اچھا ہے. اور آخری مسئلہ پھر وہی دوہرا کر کہ اس کے نیچے عورت اپنے عام کپڑے پہنے گی، صرف ایک بات کا خیال کرتے ہوئے کہ وہ ریشمی نہ ہو. اور ثواب اس بات کا ہے کہ وہ عام کپڑے اگر سفید رنگ کے وہ بھی ہوں تو کیا کہنا، پورے 40 دن کے لیے نہیں، جتنی دیر آپ کے جسم پر احرام رہے گا وہ ابھی تقریباً 1 دن رہے گا، اس کے بعد پھر مدینے سے آ کے 1 دن رہے گا، اور حج کا جو بڑا حصہ ہے خیموں والا اس میں 2 دن رہے گا. وہ 4 یا 5 دن کے لیے سفید کپڑے اگر ہوں، سفید جوڑا وہ سب سے اچھا ہے، وہ سفید جوڑا اپنی جگہ. اس کے بعد ایک گاؤن یا کوٹ نما کوئی چیز کندھے سے لے کے پیروں تک اور اوپر سے یہ مکنا آ جائے تو کیا کہنا. ورنہ عام سفید کپڑوں پر یہ مکنا لے لے، عورت کا احرام مکمل ہو گیا. اب اس کے اندر 2 چیزیں ایسی بیان کی گئی کہ جن کی ایک بات تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بار بار یہ کہا گیا کہ ہماری خواتین کے پاس حجاب میں کلائیاں وغیرہ چھپانے کا تصور نہیں ہے. حتیٰ یہ کہ جو عورتیں عام زندگی میں بھی اور اپنی نماز میں بھی برقع یا چادر پہنتی ہیں، ان کی چادریں اتنی ڈھیلی ڈالی ہوتی ہیں کہ جب مثلاً قنوت کے لیے وہ ہاتھ اٹھاتی ہیں تو کلائی کھل جاتی ہے، اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے کلائیاں کھل جاتی ہیں. اور احرام میں بھی یہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. یہ والا مکنا پہننے کے باوجود یہ امکانات بہت زیادہ ہے کہ ہاتھ کھلے. یہ بھی دے چکے ہیں. اس کے لیے پچھلی تقریر میں یا پچھلی تربیتی نشست میں کاروان ابو ذر اور کاروان خضر نے خواتین حجاج کرام کو یہ ہاتھوں پہ پہننے کے سلیف دیے تھے، جو ہاتھوں میں اس طرح پہنے جاتے ہیں کہ گٹوں سے لے کے کلائی تک دونوں طرف سے اسی لیے کھلے ہیں کہ یہ ہاتھ میں پہنے جائیں گے، اور گٹوں سے لے کے کلائی تک جسم کو چھپا لیں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ اس کے اوپر چادر اس کے اوپر آئے گی، چادر کبھی نیچے ہو بھی جائے تو بدن چھپا ہوا ہے اس سلیوز کی مدد سے. اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ طواف کے دوران اگر کسی عورت کی کلائی کھل گئی تو اس کا پورا عمرہ غلط ہونے کے 99% چانسز. اس کو اپنے ساتھ رکھیے گا. بہت ساری خواتین یہ ساری چیزیں یہیں پہ بھول کے چلی جاتی ہیں، وہاں پہ مانگتی پھرتی ہیں، وہاں ہر آدمی کے پاس ان چیزوں کی شارٹیج ہوتی ہے. تو یہ کتنی 2 دیے، یہ آپ کو 2 جوڑے اسی لیے دیے گئے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے یہ بہت کام آنے والی چیز. اور اب ضمنی طور پر ایک بات خواتین سے اور کہ عمرے کے علاوہ بھی آپ کو 40 دن جو وہاں رہنا ہے تو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنا ہے. یہ مسئلہ جو ابھی میں نے بتایا یہ نماز کا بھی کہ نماز کے دوران بھی اگر عورت آستین یا چادر کے آگے اور کلائی کھل گئی تو اس کی نمازیں غلط ہو جائیں گی. کراچی میں اپنے فلیٹ کی غلط نماز پھر بھی برداشت ہو جائے، خانہ خدا اور مسجد نبوی کی غلط نماز
یہ اس وقت آپ کے کام آنے والا لباس کا حصہ ہے. اس کی مزید اہمیت بعد میں بتائی جائے گی. لیکن جب آپ کراچی ایئرپورٹ پہ احرام پہن کے آئیں گی اس دن احرام کی اس مکنے یا چادر کے ساتھ یہ سلیوز بھی آپ کے ہاتھ پہ ہوں گے. احرام میں مردوں کے لیے موزے پہننا حرام، وہ ابھی آپ کا مسئلہ بس آ ہی رہا. خواتین کے لیے احرام کے عالم میں پیر کھولے بھی جا سکتے ہیں، پیر چھپائے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر نامحرموں کے بیچ میں عورت جا رہی ہے تو پھر اس کو احرام کے لیے نہیں، پردے کی وجہ سے پیروں میں موزے پہننا واجب ہے. اسی لیے یہ بھی تمام خواتین کو یہ موزے بھی دیے گئے ہیں، کیونکہ اگر کہا جائے عورتوں سے کہ آپ اپنے موزے خرید کے لائیے، ارے کہے کہ ہم بھول گئے خریدنا، اب تو نہیں ہے، اس لیے مجبوری میں جیسا بھی کر رہے ہیں اللہ قبول کرے گا. نہیں، وہ مجبوری کیوں بنائی جائے، اس لیے آپ کو یہ موزے دیے گئے ہیں. ابھی مسئلہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آئے گا جب مردوں کو مسئلہ میں بتاؤں گا. لیکن سن ابھی سے لیجیے، احرام کی حالت میں مرد کے لیے